خدا کو عبادت کی ضرورت ہے؟ اکثر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اگر خدا ہر عیب اور محتاجی سے پاک ہے تو اسے عبادت کیوں چاہیے؟ اس نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا؟ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھے کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت کا لغوی معنی ہے عاجزی، انکساری اختیار کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، اطاعت کرنا، بندگی کرنا وغیرہ۔ اور اصطلاح میں عبادت ہر اس ظاہر اور باطن یعنی افعال و اقوال کا نام ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اس روح سے صرف نماز عبادت نہیں، صرف حج عبادت نہیں، صرف زکوٰۃ دینا عبادت نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص حلال روزی کماتا ہے تو بھی عبادت ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا ہے تو بھی عبادت ہے، اگر کوئی شخص انسانیت کی خدمت کرتا ہے تو بھی عبادت ہے، اگر کوئی شخص معاشرے کی اصلاح کرتا ہے تو بھی عبادت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مقصد رضائی الہی ہو اور اطاعت الہی ہو۔ دوسری نمبر پر ہے عبادت کیوں ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ بات ذہن میں یاد رکھنا کہ ضرورت اس کو ہوتی ہے جو کمال کے درجے پر فائز نہ ہو یا جس کے پاس خواہشات ہو، اور خدا رب کائنات کمال کی درجے پر بھی فائز ہے کیونکہ وہ کمال مطلق ہے اور خواہشات سے بھی مبرہ ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ خدا کو عبادت کی ضرورت ہے بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا رب کائنات نے انسان کو عقل، شعور، وجود اور مختلف قسم کے انعامات عطا کی ہیں، اور عقل کا یہی تقاضا ہے کہ محسن کا شکر ادا کیا جائے، اور عبادت اسی شکر گزاری کا عملی روپ ہے۔ تیسری نمبر پر ہے مخصوص انداز میں عبادت کیوں ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دل میں خدا کو یاد کر لیتے ہیں، مخصوص انداز یعنی نماز، حج، روزہ وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو ناظرین، انسان جسم اور روح دونوں سے مرکب ہے۔ اندرونی عقیدے اور کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہری ہیئت اور عمل ضروری ہے۔ عبادت کا اصل مقصد امت کو اکٹھا کرنا ہے، وحدت پھیلانا ہے۔ اگر ہر کوئی شخص اپنی مرضی سے عبادت کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تو امت کی وحدت ختم ہو جائے گی۔ چوتھی نمبر پر ہے عبادت ہماری ضرورت ہے، خدا کی ضرورت نہیں۔ جیسے سورج کو ہمارے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن روشنی ہماری ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح خدا کو ہمارے عبادت کرنے یا نہ کرنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نور الہی کی ضرورت ہمیں ہے۔